हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि इस ईमानी मसला पर हर तबका के हजरात उन्होंने अपने जज्बात का मुजाहरा किया और इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सका इसको अपने उस पूरे नतीजे तक पहुँचा कर छोड़ेंगे जिसका ये मुस्तहिक है। अभी चूँकि जुलूस का फैसला नहीं हुआ, जिस तरह अभी मोहतरम अफजल साहब ने फरमाया है कि उलमा हज़रात और कुछ और जिम्मेदार भी मेरी तजवीज़ है उनको साथ रख कर इंशाअल्लाह DSP साहब से मुलाकात करेंगे और यही बात उनके सामने रखेंगे कि FIR 2 बजे 3 बजे तक 2 बजे तक ये जरूर काट लें। हम उसकी मेडिकल की रिपोर्ट के इंतजार इसके हक में नहीं है, FIR पहले हो जाए। तो ये आपको तजवीज़ मंजूर है ना इंशाअल्लाह। बाकी आप रात से भी आराज ही रहेंगे। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ नहीं ला सके अपनी बीमारी की वजह से, तो उनकी तरफ से उनके साहबजादा जनाब मोहतरम इदरीस साहब उनका पैगाम पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हज़रात का तहे दिल से मशहूर हूँ जिन्होंने एक इंतहाई असास मसले के लिए सारे जमा हुए हैं और इसके लिए मैं अपने वालिद साहब का पैगाम देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसमें हर किस्म के जानी माली और जो जहाँ तक हो सकेगा उसमें हम कोशिश करेंगे और जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात में से जो हजरात राय देना चाहते हैं इस मौजू पर वो अपनी राय दे सकते हैं ताकि फिर इस मामला को समेटा जाए। ये एक मोहतरम हुसैन अहमद कुरैशी साहब दामद बरकातुहुम की राय है। ये हज़रत मौलाना फकीर मोहम्मद साहब उसी इलाका में इहाता में रहते हैं और इनके कुछ मामला की तहकीक भी है। अब ये इस मसला पर ये गुफ्तगू फरमाते हैं। इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और अला क़दर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हम और आप जिस इंतहाई नाजुक मसले पर यहाँ जमा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। इसकी जब दुकान की इफ्तिताह हो रही थी तो उस वक्त जब ये नाम रखा जा रहा था मोहम्मदी कबाब, तो उस वक्त चूँकि जुमा था उसमें मैंने 1-2 बातों पर गुजारिशात जिक्र किए थे कि हमें अंग्रेज़ ने एक खूबसूरत लफ्ज़ और इन्वान देकर हमारे बच्चों को बच्चियों को उर्यानी फहाशी के लाइन मिलाकर मैदान मिलाकर हमें इस तरह बेयार और मददगार छोड़ दिया जो कि अभी हम काबू नहीं कर सकते हैं। वो आज़ादी नस्वां के इन्वान से उन्होंने हमें ये सबक दिया और ये हालात हमारे बना दिए। इसी तरह मैं कोई रद्द नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं असल मसले की तरफ आना चाहता हूँ कि आशिक रसूल होने के ज़िमन में इस तरह बहुत सारे खुराफात और इसी तरह बहुत सारे बिदआत और बहुत सारे रसूमात और इसी तरह खिलाफ शरा वो काम हम करते चले आए और उसको हमने इश्क़ मुस्तफ़ा या मोहब्बत रसूल का नाम देकर उस इन्वान पर हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह इस्लाम में दाखिल कर दी, जिसके बाद होते होते मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस आदमी ने पहले 2 पीर लाए और उन्होंने उनके घरों में बहुत सारे हालात खराब हुए, इनके बीवी के साथ वो पकड़ा गया, फिर वो उसकी बच्ची को अगवा करके ले गया, दूसरा पीर लेकर आया। हमने काफी सारी बातें इसके खिलाफ की, लेकिन लोगों ने कहा ये फकीर मोहम्मद जो है वैसे पतंग उड़ाते हैं और बातों को खींचता रहता है और ये कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और मैंने बड़े हजरात से भी बात की कि इस बात को कंट्रोल किया जाए। और ये लफ्ज़ मोहम्मदी कबाब, मैंने कहा ये भी उसी का शाहसाना है कि इसमें ये नाम दिया है, ये नाम इंतहाई गलत है, गलत तरीके से निस्बत की जा रही है। मोहम्मदी कबाब नहीं हुआ करते हैं, मोहम्मदी किरदार हुआ करता है, मोहम्मदी अमाल हुआ करते हैं। इसलिए इस नाम से मैंने ये अंदाजा कर लिया था कि आदमी इंतहाई खतरनाक है, इसका पीछा किया जाए और इसको इन कामों से रोका जाए और इसको पकड़ा जाए।
لیکن میری بات کو کسی نے نہیں مانا. آج وہی بات کہ یہ بہت پہلے سے، اور یہ مرزائیوں کا ایک باقاعدہ پلاننگ ہوتا ہے ایک آدمی کو. یہ بہت تھوڑے سے عرصے میں بہت بڑی اس نے بلڈنگ بنائی، بہت بڑا دکان بنایا اور بہت بڑا گراج بنایا. یہ پیر لانے کا مقصد یہ تھا کہ موردین بن جائے. بعد میں نے یہ دعویٰ کرنا ہے میری ایک جماعت بنے گی تو وہ میرا سپورٹ کریں گے اور میری حمایت کریں گے اور لوگ سامنے نہیں آ سکیں گے. لیکن اس میں یہ ناکام ہوا، شرمندہ ہوا. اس کی عزت اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے برباد کر دی. اور یہ اب آ کر کے چونکہ انہوں نے اس کو لگانا تھا، آگے لانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں ان سے کروا کر اب ان کو سامنے لایا. اس کے پیچھے پوری طرح مرزائیت کا ہاتھ ہے. مرزائی ان کی تائید کرتے ہیں، انہوں نے ان کو پیسے دے رکھے ہیں اور اس نام سے ان کو جو ہے متعارف کرایا محمدی کباب کے نام سے کہ یہ محمد ہے، یہ اس کی کباب ہے. اس وقت سے یہ محمد کا دعویٰ کر چکا ہے. محمدی کباب سے ہم نے یہ بات مان لی تھی اور ظاہر ہو گئی تھی ہمیں کہ یہ محمدی کباب کہہ کر یہ کوئی اور بات کہنا چاہتا ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ویسے جو ہے نا فضول وہ کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت کے تاثرات سے اب جو ہے بات سامنے آئی کہ وہ محمدی کباب کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو محمد کہنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے آج یہ بکواس کیا ہے. تو بہت سارے ساتھی رات کو مجھے بہت تاخیر سے پتہ چلی ہے. پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس کی رہائی کی درپے ہیں. تو میں نے پھر اس کی تحقیق کی. پھر الحمدللہ ہمارے علاقے کے حاجی دلدار صاحب، ان سے بات ہوئی اور ان کے نمائندے یہاں حاجی ابرار صاحب اور خان افسر صاحب ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ان سے ہم نے پوری اطمینان حاصل کر لی کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے کہا کہ اس کو آگے بھیجا جائے. تو یہ آدمی ایک آدمی گوئیگاڑ کا ہے اور اس کو بھی بلایا لیکن وہ مل نہیں رہا تھا. اور بھائی عمر صاحب جو جس کا کلینک ہے وہاں پر حاجی حنیف صاحب کا بیٹا ہے، اس نے ساری رپورٹ جمع کی اور اس نے کہا کہ باقاعدہ FIU والے آئے، اس کی مرید بنے، انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد اس کو اٹھایا. ایسا تو نہیں اٹھایا گیا، یعنی باقاعدہ رپورٹ کے طور پر انہوں نے ان کو اپنا کلمہ پڑھایا. تو یہ جو اٹھایا گیا ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اٹھایا کیوں ہے آپ نے؟ اگر اسی جرم کی بنیاد پر اٹھایا ہے تو پھر اس کے لیے شہادتیں لینا اور یہ باتیں کرنا یہ واقعات مسلمانوں کے ساتھ جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا، یہ اسی کی طرف جو ہے ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز اگر یہ نہ اٹھتا اور اسی رات یہ نہ اٹھتا تو انشاءاللہ آج آپ اس کی بات سن لیتے. تو بہت سارے ساتھی اس بات پہ، لیکن میں نے کہا پہلے تحقیق ہو جائے. تو الحمدللہ آپ حضرات تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے. تو اب یہ بات تحقیق تک پہنچ چکی ہے کہ یہ واقعتاً مرتد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے. اس پہ بہت ساری شہادتیں موجود ہیں اور اس کی دکان کا عنوان اس بات کی گواہی دیتا ہے محمدی کباب، کہ اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے. یہی ہمارے لیے شہادت ہے. اور وہ ساتھی جو ابھی شہادت دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ ابھی مل نہیں رہے تھے، اس لیے اگر دوبارہ میٹنگ ہوئی تو انشاءاللہ ہم سب کو اکٹھا کر کے شہادت کے طور پر وہ شہادت دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس مسئلے میں آپ تمام حضرات کی جو رائے آ رہی ہیں الحمدللہ ایمان افروز ہے اور جو بھی فیصلہ علماء اکرام کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیں گے اور جان و مال کو بھی قربان کریں گے انشاءاللہ. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات سارے ذمہ دار موجود ہیں، اپنی اپنی آراء سے نوازیں تاکہ اس کے مطابق پھر ابھی جس طرح ایک تجویز آ چکی ہے کہ علماء کرام اور ذمہ دار حضرات ان کی کمیٹی بنائی جائے تو انشاءاللہ ان کا نام بھی لیا جائے گا. اور کچھ صاحب اپنی رائے دینا چاہیں تو اس کے مطابق اس کو بھی شامل کیا جائے گا. میری رائے یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کا پولیس کا میڈیکل ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. پولیس کا جو میڈیکل ہے وہ مشکوک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جس طرح جنجوا صاحب نے کہا وہ FIR کاٹیں، یہ ہمارا حق ہے. اس کیس کے ہم مدعی ہیں، سارے مدعی ہیں. ہم اس کیس کے مدعی ہیں. پولیس کو ہماری طرف سے یہ وارننگ ہے کہ شام تک 4 بجے تک 2 بجے تک ہمارے بزرگوں کی قیادت میں FIR کاٹے. بصورت دیگر پولیس کے خلاف بھی ہم ایکشن کریں گے. پولیس زیادتی کر رہی ہے، قانون کے تحت ہمارا حق ہے وہ ضائع کر رہی ہے. پولیس کون ہوتی ہے؟ میڈیکل کروانے والی. میڈیکل جج کروائے وہ ہمیں قبول ہوگا. ججوں کا کمیشن بنے، وکلاء کا کمیشن بنے، ہم ان کو مانیں گے. تم پہلے ہی پیسے کھا کر بدماشیاں کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ میڈیکل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ پیدل نکل بھی آئے ہم اس کو نہیں مانتے. ہمیں FIR چاہیے 295C کی. سب اس پہ تائید کرتے ہیں 295C FIR. اس کیس کا عبدالحکیم مدعی ہے.
یہ بزرگ مدعی ہم انشاءاللہ اس کے ڈی ایس پی صاحب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں FIR چاہیے بس. صاحب تصدیق کرنے سارے سے صرف FIR ہوئے بس.